بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ماہ ربیع الاول میں ایک ایسا خطرناک سورج گرہن لگنے والا ہے جو 2 اکتوبر بروز بدھ کے دن ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت، اس کی شروعات اور اختتام، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا۔ ربیع الاول میں سورج گرہن قیامت کی آخری نشانی مانی جا رہی ہے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن کا لگنا رب کریم کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اب جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جو کم سن بچے ہیں ان کو بھی باہر مت نکالیں۔ آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ آپ کے بچوں کی نظروں پر برا اثر پڑ جائے۔ جو حاملہ عورتیں ہیں، خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا حمل ضائع ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج کی تیز شعاؤں کی وجہ سے وہ بچہ پیٹ کے اندر ہی کٹ جائے، کیونکہ جب سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر شیطان کی اولادیں باہر نکلتی ہیں۔ اس طریقے کی بہت زیادہ باتیں ہیں ہم سب کے درمیان آ رہی ہیں جو قصے کہانیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اور سائنسی تبصرہ نگار بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایک نقطہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں تک، اپنے تمام پیاروں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے پیارے، آپ کے چاہنے والے یا جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں وہ بھی اس خطرناک وقت سے بچ سکیں اور اپنی حفاظت کر سکیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آج آپ اپنا قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ دوستوں، سائنسدانوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزرنے والی ہے، اور یہ تبدیلی ایک ایسے خوفناک سورج گرہن کی وجہ سے رونما ہوگی جو دنیا کا نقشہ ہی بدل دے گی۔ سورج گرہن کے بارے میں کئی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں کئی طرح کے تبصرے جاری ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بھی کئی طرح کے انداز لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے سارے پہلو کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ یہ سورج گرہن زمین پر دوسری بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے زلزلوں کا سبب بھی بنے گا۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے اپنی رپورٹ میں جاری کر دی ہے، جس میں ان جگہوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو زلزلوں کے لیے حساس حیثیت رکھتی ہیں۔ ان مقامات کے نیچے زمین کی گہرائی میں موجود پلیٹلیٹس جو ہیں وہ اپنی پوزیشن سے ہل جائیں گے اور وہ رگڑ کے بعد اوپر کی طرف اٹھ جائیں گے، جو کہ زلزلے کی علامت ہے۔ دوستوں، یہ ساری باتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1450 سال پہلے بتا دی تھی کہ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں، لیکن جو امریکی سائنسدان، ریسرچ والے ہیں، جو جیولوجیکل والے ہیں، ان کے اندازوں کے مطابق زلزلہ یہ تسلسل نہایت شدید اختیار کرنے والا ہے، جو کہ بڑے بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس عالمی خبر کو اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کئی ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے تصور کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ بالکل ہی بدل دینے والی بات ہے، لیکن سائنس کیونکہ اسلام کو فالو نہیں کرتی، البتہ اپنی ریسرچ کا انکشاف وہ لوگ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کی پیشن گوئی کے مطابق یہ سورج گرہن اسلامی مہینے ربیع الاول میں واقع ہوگا، اور یہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جو پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دے گا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو قیامت کی بڑی بڑی نشانی پہلے بتا دی تھی، جن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ظہور سے پہلے جو رمضان مبارک آئے گا، اس مہینے میں کئی خوفناک واقعات ہوں گے، سورج گرہن بھی ہوگا اور زلزلے بھی آئیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال اس طرح اشارہ کر رہی ہیں شاید یہ قیامت سے پہلے کا ہی وقت ہے جو ابھی ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان میں ایک مکمل سورج گرہن واقع ہوگا، جس کے بعد پوری دنیا میں ایک ایسی آواز گونجے گی جس کے واقعے کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا۔ یہ آواز ساری دنیا کے لوگوں کو اس قدر دہشت زدہ کر دے گی کہ 70,000 کے قریب لوگ اس آواز کے خوف سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ 70,000 کے قریب لوگ بہرے اور اندھے بھی ہو جائیں گے۔ اس آواز کے بعد ایسے رمضان المبارک میں دنیا کے مختلف حصوں میں شدید زلزلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اس آواز کے بعد رمضان المبارک میں دنیا کے مختلف حصوں میں شدید زلزلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔
جس سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران اس کے بعد دجال کا ظہور بھی ہو جائے گا اور اس کے کچھ عرصے بعد اسلام کا آخری معرکہ بھی لڑا جائے گا، جس کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور انہی دنوں میں ہوگا۔ دوستو، سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ایک اور امریکہ کے جیولوجیکل ریسرچ سروے میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے 7 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کی زد میں ہیں۔ ان مقامات پر اگر زلزلہ آیا تو ٹیکٹونکل پلیٹس جو سورج کی روشنی ہے، ان کو دیکھ کر اوپر کی طرف آ جائے گی اور زلزلہ پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے امریکہ کے 7 علاقے شدید متاثر ہوں گے۔ ابھی تائیوان میں جو کچھ عرصہ پہلے زلزلہ آیا تھا، پورا ملک اس زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ تائیوان بہت زیادہ اوپر کا ملک ہے، یعنی کہ اگر اس کو آج کی جدید دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تائیوان ہر طرح سے اپنے آپ کو سیکیور سمجھتا ہے۔ جو اس نے بلڈنگز بنائی ہیں، اونچی اونچی عمارتیں بنائی ہیں، ان کا اسٹرکچر، جو اس کے ڈیزائنز تھے تو وہ زلزلے پروف تھے، لیکن وہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے رب کی شان ہر چیز سے اونچی ہے، میرے رب کی ذات اور صفات کن فیکون ہے۔ اگر ان کو اس بات کا ادراک ہوتا تو پھر وہ لوگ اس عمارت کو بنانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہوتے، لیکن اللہ پاک نے ان کو وہ توفیق ہی نہیں دی، تو اللہ پاک نے اپنی نشانی کے ذریعے ان کو بتایا اور ایسا خطرناک قسم کا زلزلہ وہاں پر ریکارڈ کیا گیا۔ یہ آپ لوگ کے آگے ہی بات ہے، کیونکہ یہ کچھ عرصہ پرانا رزلٹ ہے اور اس پر امریکہ اپنے 7 مقامات کو بھی ظاہر کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ ہم لوگ اس تباہی کی زد میں آ رہے ہیں۔ یہ بہت سارے معاملات ہیں جو کہ قیامت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ان چیز کو سمجھ جائیں کہ قیامت سے پہلے جو گونج سنائی دے گی، وہ گونج ابھی تک سنائی نہیں دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آواز اتنی تیزی سے بلند ہوگی کہ ہر بندہ اس آواز کو سن سکے گا، لیکن وہ آواز کہاں سے آئے گی، اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا پائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو قیامت قائم ہوگی، اس قیامت کے اثرات اس وقت سے مشابہت رکھتے ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا، اور آپ لوگوں کو جو میں عمل بتا رہا ہوں، وظیفہ بتا رہا ہوں، وہ وظیفہ بھی بڑا مستند اور ایسا عمل ہے جو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ دوستوں، جتنی باتیں میں نے ابھی تک آپ کو بتائیں، وہ تمام کی تمام باتیں نیوز اور حدیث کی روشنی میں سامنے رکھ کر ایک کوالٹی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے۔ چاند کو گرہن کیسے لگتا ہے اور سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے، میں نے آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب اسلامی روح کی نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ گرہن حضرت قاسم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج گرہن کا لگنا اور چاند گرہن کا لگنا یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں، لہٰذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اسلام جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف کہانیوں کو سن کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، کیسے کرنا ہے، سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، طریقہ کار اچھی طرح سمجھ لیں، سن لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی۔ بہت ہی لمبی قیام، رکوع اور سجدے اور سجود کے ساتھ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اور آپ کو صحابہ کرام نے ایسے کرتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو جب تم ایسا دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اور دعا و استغفار کی طرف دوڑ کر آؤ۔
تو اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا پھر چاند گرہن لگے تو آپ نے کیا عمل کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ جب سورج گرہن لگے تو آپ نماز کسوف ادا کریں، یعنی کہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں، اور جب چاند گرہن لگے تو نماز سخوف ادا کریں، اس وقت بھی 2 نوافل پڑھیں۔ ان نوافل کی نیت آپ نے کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سی بھی سورت مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سا بھی سورت مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ نماز کسوف یا خسوف جو پڑھنی جاتی ہے، یاد رکھیے گا، نماز خسوف چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے اور نماز کسوف سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اور اس بار جو سورج گرہن لگنے والا ہے وہ بہت زیادہ تیز لگے گا، بالکل ایک لائن میں، ایک اسٹریٹ لائن میں چاند بھی اور سورج دونوں آنے والے ہیں، یعنی کہ دن کے اندر اندھیرا چھا جائے گا۔ تو آپ باہر نکلنے سے اجتناب کریں، کیونکہ جو سورج اور چاند کو ٹکرا کر روشنی ہمیں ملتی ہے وہ روشنی ہمارے جسم کو متاثر کرے گی، کیونکہ روزانہ جو ہم لوگ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتی ہے، لیکن اس بار جو روشنی ہمیں ملے گی بڑی منفرد ملے گی، اور نہ ہی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں باہر نکلا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سورج کی شعاعیں برداشت نہیں ہو رہیں، میں بے ہوش ہونے والا ہوں یا بے ہوش ہونے والی ہوں۔ تو بہتر چیز یہ ہے کہ آپ وسوسے میں نہ پڑیں، اپنے گھر میں موجود رہیں، باہر نہ نکلیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو روشنی نکلے گی وہ ہمارے جسم کی ایک نئی روشنی ہوگی، جو کہ زمین، سورج اور چاند تینوں ایک اسٹریٹ لائن کے اندر ہوں گی، اور روشنی ان کو ٹکرا کر ہم تک پہنچے گی۔ روزانہ جو روشنی ہمیں سورج کی ملتی ہے وہ ڈائریکٹ پیٹ کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے وہ روشنی ہماری صحت، اور ہم اس روشنی کے عادی ہیں، اس لیے ہماری باڈی اس روشنی کو دیکھ کر کچھ نہیں کرتی، لیکن جب ہمیں سورج گرہن والی روشنی ملے گی تو اس سے ہمارے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، مثلاً دانتوں کا نکل آنا، رنگ کا کالا ہو جانا، جلد کا جل جانا، اس کے علاوہ چکر آنا، آنکھیں دھندلی ہو جانا، بہت سارے ایسے سائنس کی روح سے آپ کے ساتھ انکشاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے وسوسوں میں نہیں پڑنا، کامل ایمان کے ساتھ اس وقت کو آپ کو برداشت کرنا ہے۔ پہلا کام تو آپ نے نماز کسوف ادا کرنی ہے، اور دوسرا کام آپ نے کون سا کرنا ہے؟ دوسرا کام آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار بہت سارے ہیں، آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ بھی بڑا مستند عمل ہے۔ اگر آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے تو یہ بھی گناہوں کی بخشش کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں گے تو یہ بھی آپ کو اسی طرف لے جائے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر 2 نوافل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، جو کہ نماز کسوف ہے وہ آپ نے پڑھ لی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، یعنی جو نبوی عمل ہے، میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کو آپ نے بالخصوص کر لینا ہے، کیونکہ اس کی حیثیت ہے، اس کا ایک وجود ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوۃ پڑھنا ہے، یا استغفر اللہ ربی من کل واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی سا بھی آپ پڑھ لیں۔ آپ نے استغفار صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ کثرت سے آپ نے پڑھنا ہے۔ 313 بار کی جو تعداد وہ کثرت میں آ جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں یہی فرمایا تھا کہ کثرت سے استغفار کرو، تو آپ کو کثرت سے استغفار کرنے کا بتا رہا ہوں۔ اب تک آپ نے 2 کام کر لیے، اب تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے؟ اب اکابرین کا بتایا ہوا ایک وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو پڑھ لیں، کیونکہ جب آپ نے نماز کسوف بھی ادا کر لی اور آپ نے استغفار بھی کر لیا تو کیوں نہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے بعد اللہ پاک سے اپنا رزق کے لیے آسانی مانگ لی جائے۔ تو تیسرے کام آپ اللہ پاک کا وہ نام پڑھیں گے جس کی میرے رب نے خود قسم کھائی ہے، یا فتح، یہ وہ نام ہے جس کی میرے رب نے خود قسم کھائی۔ ارشاد فرمایا اور کہا کہ میرے اس نام سے کوئی بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو آپ نے یا فتح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے گا۔ یا فتح یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا فتح یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا فتح یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتح یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، میرا رب انشاءاللہ آپ کی دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی آپ لوگ دعا کر لیں۔
یا اللہ پاک ہمیں اس بڑی تباہی سے بچائیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ اے اللہ آج جو شخص بھی ہاتھ اٹھا کر تیرے آگے دعا کر رہا ہے، اے اللہ تیرے سامنے آوازاریاں کر رہا ہے، اے میرے اللہ ان سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ نیکیوں میں زیادتی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں میں سے اگر کوئی بے روزگار ہے تو اے اللہ سب کو کشادہ روزگار عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو میری بہنیں حمل سے ہیں، اے اللہ میری تمام بہنوں کی حفاظت فرما، ان کے حمل کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کو پورے اعضاء کے ساتھ صحت مند پیدا فرما۔ اے اللہ ان کو سلامت رکھ، کسی کی گود کو مت اجاڑنا، بے شک اے اللہ تو بہترین حفاظت فرمانے والا مہربان ہے۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا ہمارے ملک کو زلزلے سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کو میرے مولا اپنے غضب سے بچا لے، اے اللہ اپنی مدد کو جاری فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں کہ تو جو بھی سورج گرہن کو لگا رہا ہے، اے اللہ اس کو ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ، کیونکہ ہم تیرے کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے حبیب کا نام لینے والے ہیں، اے اللہ ہم سب کو تو سلامت رکھ، اور جو بھی اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان کی قبر کو منور فرما، ہم سب کو سلامت رکھ، ان کو بخشش فرما، ان کے درجات میں بے حساب بلندی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔